اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون اسلامیات کلاس 8، ٹاپک ہے احادیث، جس میں حدیث نمبر 1 جو وہ ایکسپلین کی جائے گی، اور میرا نام ہے انیلا فاروقی۔ اپنی بک کا پیج نمبر 49 اوپن کریں، حدیث نمبر 1۔ یہ رہا پیج نمبر 49۔ اس میں حدیث نمبر 1 کی ایکسپلینیشن کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں حدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو۔ وہ بات کیا کہلاتی ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث نمبر 1 ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، الاعمال عمل کی جمع، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، اللہ اللہ، و افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والی، الدعاء دعا، الاستغفار استغفار ہے۔ وہاں محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ تشریح، اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ حدیث کے دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے 2 حصے کیسے ہیں؟ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں زبان سے، ہم پڑھتے ہیں یہ ورڈز، یہ کلمات پڑھتے ہیں، تو ہم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اب اس بات کو کہ اقرار کو، زبان سے اس بات کا اقرار کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اس حدیث کے پہلے حصے میں قرار دیا گیا ہے، جبکہ حدیث کا دوسرا حصہ دیکھیں، وہ افضل الدعاء استغفار۔ حدیث کے دوسرے حصے میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگنے کو فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے حدیث کے پہلے حصے کو ایکسپلین کرتی ہوں میں۔ حدیث کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو بھی آتا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، الہ، تو ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہیں مانتے، اور ہمارا یہ صرف زبانی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے پریکٹیکل سے، اپنے عمل سے بھی اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب دنیا میں دیکھیں بہت سے مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی عبادت ان کے اپنا طریقہ کار ہے۔ بعض کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا ہوا ہے، مختلف جو وہ بت وغیرہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسے ہندو ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس یہ ہمارا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم صرف زبان سے نہیں کرتے، عمل سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے،
جس سے بے پناہ محبت کی جائے، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، نہ صرف زندگی عطا کی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں بھی عطا کی۔ اب الہ سے مراد ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے۔ دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اس لائق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے، اس سے مدد مانگی جائے۔ نہیں، وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ محبت کریں، وہ رب وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے۔ اس نے ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا کہ اس نے ہمیں دنیا میں بغیر کسی فیسلٹی کے چھوڑ دیا ہو، نہیں، اس نے ہمیں عقل و بصیرت عطا کی، ہمیں زندگی کی تمام تر نعمتیں ہمیں عطا کی۔ اب اگر آپ کائنات پر غور کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ صاف ہوا، پینے کے لیے صاف پانی، سورج نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے، رات کو آسمان کو سجا دیا خوبصورت ستاروں سے، کھانے پینے کے لیے مختلف سبزیاں، پھل، دالیں، اناج، ہر قسم کی نعمتیں عطا کی۔ اب اللہ تعالیٰ اگر ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمارے کھانے پینے ہر طرح کی نعمتوں کا خیال رکھا، تو ہمیں بھی الہ مانتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ صرف اسی کی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ محبت ہمارے زبان سے بھی ظاہر ہونی چاہیے، اور وہ محبت ہمارے پریکٹیکل سے بھی ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اس کی عبادت کریں۔ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ اس لیے بھی فضیلت والا عمل ہے کہ اس کے اقرار سے ہی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا ماننے والا مومن ہے اور نہ ماننے والا کافر و منکر ہے۔ آپ دیکھیں، عقیدہ توحید میں لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید کیا ہے؟ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے، جو سب سے پہلا، یعنی کہ جب انسان کو غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے مسلم ہونے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ اس لیے بھی فضیلت والا کلمہ ہے کہ اس کو پڑھ کر ہی کوئی غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اور جو اس کلمے کو مانتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان اور مومن کہلاتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ کافر اور منکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشادات فرمائے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس دوران بھی اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اے اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں، مدد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہمیں کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہے، مالی ہے یا کسی بھی طرح کی ہے، تو کوئی پریشانی ہے تو اس کو دور کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی ذات ہے جو ہماری مدد فرمائے گی، ہمیں عطا کرے گی۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندوں کو نمک چاہیے ہو نا تو وہ بھی مجھ سے مانگے، اگر جوتی کا تسمہ چاہیے تو وہ بھی مجھ سے مانگے۔ اب دیکھیں، جب اتنی حقیر چیزوں کے لیے، اتنی معمولی چیزوں کے لیے، یعنی جوتی کا تسمہ اتنی معمولی سی چیز ہے، نمک
تو اتنی معمولی سی چیز کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ اگر انہوں نے یہ چیزیں بھی مانگنی ہیں تو مجھ سے مانگیں، تو پھر باقی دیکھ لینا کہ ہمیں کسی دوسرے کے در کے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اسی ذات سے مانگنا ہے۔ جب ہم اللہ کے حوالے سے اپنا گمان اچھا رکھیں گے، جب ہم بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، لیکن جب ہم جس طرح کا اللہ کے بارے میں گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ویسا ہی عمل بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے بارے میں اپنے گمان کو پازیٹیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہنا ہے کہ نہیں، اللہ ہمیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اگر وہ نہیں بھی کرتا تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ عطا نہیں کرتا، لیکن ان دعاؤں کے بدلے میں وہ ہمیں ان سے بہتر جو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور کہہ دو کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، صرف ایک معبود ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ آپ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں قُلْ هُوَ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو قُلْ هُوَ أَحَدٌ میں بھی کس چیز کا اقرار کیا گیا ہے؟ توحید کا۔ کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا برابر نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے۔ تو ہم سورہ اخلاص میں بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کلمے کی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، حدیث قدسی ہے، کیونکہ جو حدیث نبوی ہوتی ہے نا وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لیکن حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کی زبان کے ذریعے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث میں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں اس کے ذریعے تجھ کو یاد کیا کروں اور اس کے ذریعے تجھ سے دعا مانگا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو یہ کہا کر لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، تیرا ہر بندہ یہی تو کہتا ہے، میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جو صرف میرے لیے مخصوص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمانوں اور ان کی ساری آبادی سوائے میرے اور میرے ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان تمام چیزوں سے باہری رہے گا اور جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی اس قدر فضیلت والے عمل اور ذکر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی اب اس کلمے کو اپنا بنانا ہے معمول کہ ہم کم از کم دن میں 10 مرتبہ سے شروع کر لیں کہ ہم دن میں اتنی مرتبہ جو وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کے دوسرے حصے کی جانب۔ حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا کہ سب سے بہترین دعا استغفار ہے، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الاستغفار،
یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو اخروی کہا جاتا ہے، اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف نہ کر دے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ استغفار کس کے لغوی معنی کیا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی ہے لوٹ آنا، رجوع کرنا یا واپس آ جانا، اور اصطلاح میں اس سے مراد ہے یعنی استغفار سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اب دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دنیا کی یہ بظاہر آرائش خوبصورتی میں کھو کر انسان اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک اور خالق یعنی اپنے رب کی رضا کے خلاف کوئی نہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ تو اب جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو وہ واپس اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اب کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کی ہیں، جو حدود مقرر کی ہیں، ان حدود کو کراس کر دینا، ان سے آگے بڑھ جانا، ان کو توڑ دینا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کس قسم کے ہوتے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں۔ تو گناہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اب دیکھیں کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں نا، اس حدیث میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا سوائے اس کے کہ جس نے شرک کیا، یعنی میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا۔ کسی مسلمان کا ناجائز قتل کرنا، کسی مسلمان کو قتل کرنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح صغیرہ گناہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، مثلاً صفائی نہ رکھنا، مصلحت آمیز کوئی جھوٹ بول دیا، چاہے بے شک آپ نے کسی مصلحت کے تحت بولا، لیکن کیا ہے کہ وہ بھی گناہ ہے۔ اب دیکھیں گناہ کا انجام کیا ہے، کہ جو انسان گناہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو اسے اپنے اس گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اگر وہ معافی نہیں مانگے گا تو گناہ کا انجام سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتا ہے کہ جس نے ایک ذرا برابر بھی گناہ کیا اسے اس کے مطابق سزا ملے گی، چھوٹے گناہ کی تھوڑی سزا اور بڑے گناہ کی زیادہ سزا ملے گی۔ لیکن گناہ کا ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انجام بتا دیا، اور وہ کیا بتایا؟ معافی۔ کہ اگر کوئی انسان اپنی غلطی پر یا گناہ پر نادم ہو گیا ہے، شرمندہ ہو گیا ہے، اسے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف کام کیا ہے، تو جب اس کو احساس ہو جائے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی دیکھ کر
یعنی جب انسان اللہ کے حضور جھکتا ہے نا تو وہ انسان کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عاجزی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، تو وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل نماز کی مثال لے لیں کہ دن میں 5 مرتبہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جب ہم اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے جو گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے، یعنی جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے کیے گئے چھوٹے چھوٹے گناہ جو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، یعنی جتنے بھی وضو میں اعضاء یوز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اس وضو کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تب بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھنے سے، کچھ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہ تو صرف اور صرف معافی کی صورت میں ہی معاف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن ہمیں خود جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگنے کے آداب سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود فرما رہے کہ مومنو اللہ کے سامنے توبہ کرو، اور دیکھیں ساتھ ہی اس کا ہمیں توبہ کا فائدہ بھی بتا رہے کہ جب تم توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا مہربانی فرمائے گا۔ سب سے پہلے تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں معافی دے دے گا، اور گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کبھی، یہ ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ اگر ان سے کبھی کوئی غلط فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، تو جب انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کے بارے میں فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ دیکھیں ہمارے نالج میں بھی یہ بات ہے کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے جو وہ دوائی نہ ہو، لیکن اسی طرح گناہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو گناہوں کی دوا، گناہوں کی میڈیسن کیا ہے کہ استغفار ہے۔ اب دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا دھبا لگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر تو وہ معافی مانگتا ہے تو وہ اس کا دھبا ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو کیا ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کرتے 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 اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے فکر ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی کام غلط ہو گیا ہے، احساس ہی اس کا ختم ہو جاتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہوں۔ پھر استغفار کی فضیلت دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ اب دیکھیں نامہ اعمال کیا ہے، کہ ہمارا ایمان ہے کرامن کاتبین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ایک رائٹ سائڈ کا فرشتہ ہے اور ایک لیفٹ سائڈ کا جو فرشتہ ہے۔ اب دیکھیں جو رائٹ سائڈ کا فرشتہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو وہ ایز اے ریکارڈر اس کو لکھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نامہ اعمال میں لکھتا جا رہا ہے۔ آپ سمجھنے کہ ایک پوری کیا ہے، ایک
नामा आमाल क्या है, जिसमें एक रजिस्टर समझ लें कि जिसमें हमारे तमाम काम इंटर किए जा रहे हैं, ठीक है। एक रिकॉर्ड है कि हम जो काम भी हम करते हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो हमारा लेफ़्ट साइड का फरिश्ता है वो हम जितने गुनाह के काम करते हैं वो उसको लिखता जाता है। अब देखें कि अगर हम दिन में कई मरतबा इस्तग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमें याद आ जाए कि हमने कोई काम गलती हो गई, उठते बैठते आपके वालिदैन ने बुलाया, आपने इनकार कर दिया कि हम नहीं जा रहे, तो ये भी एक गुनाह ही किया आपने, ठीक है, हमें याद आ गया। इसी तरह और बेशुमार बातें हैं। तो जो ही याद आया तो आप फ़ौरन कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। तो क्या है, वो फ़रिश्ता उस इस्तग़फ़ार को हम जितनी बार भी पढ़ेंगे वो हमारे नामा आमाल में लिखता जाएगा, ठीक है, वो रिकॉर्ड करता जाएगा। अगर हमने 100 बार पढ़ा तो 100 बार लिखेगा, अब 200 बार पढ़ा, 20 दफ़ा पढ़ा, जितनी बार पढ़ा वो इतना ही अगर वो इंटर करता जाएगा। अब देखिए हमारी पूरी लाइफ में हमारी रूटीन बनी होगी, ठीक है, तो वो पूरी लाइफ का अगर आप कैलकुलेट करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसके नामा अमाल में कसरत से क्या पाया जाएगा, इस्तग़फ़ार पाया जाए। अगर इस्तग़फ़ार ना होती तो क्या होता? देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया ना कि इस्तग़फ़ार करना है, तो अगर इस्तग़फ़ार ना बताते तो क्या होता? अब देखिए ये भी अल्लाह ताला की अपने बंदू से मोहब्बत है कि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपने बंदों को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का तरीका सिखा दिया, ताकि अल्लाह ताला जब हम माफ़ी मांगें तो वह इंसानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए और उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि सारे के सारे इंसान ख़ताकार हैं। देखिए इंसान की फितरत में शामिल है कि उससे गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार किसको कहा गया है? जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले हैं। एक और हदीस भी है कि गुनाह से तौबा करने वाला शख्स ऐसे ही पाक और साफ़ हो जाता है उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। यानी ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमने कोई गुनाह किया तो अल्लाह ताला जब वो हमारे उस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा, नहीं, जब इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और एज उसके रिज़ल्ट में उसका नतीजा क्या निकलेगा कि इंसान ऐसे ही पाक साफ़ होगा जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। अब हम देखते हैं इस हदीस का हमारी अमली ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। अमली ज़िंदगी क्या है कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, अगर हम इस हदीस पर अमल करेंगे तो इस हदीस के हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पर, हमारी जो अपनी ज़िंदगी है, हमारी सोसाइटी है, ठीक है, उस पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर हम इस हदीस पर अमल करेंगे, क्या अमल करेंगे? हमने हदीस क्या पढ़ी कि ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तग़फ़ार का वर्द करेंगे। तो जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करेंगे उठते बैठते चलते फिरते, तो हमारा ईमान अक़ीदा तौहीद पर मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। यानी हम इबादत भी सिर्फ़ अल्लाह की करेंगे, ज़िंदगी के हर पल में हम अल्लाह ही से मदद मांगेंगे और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे। जब हम उठते बैठते चलते फिरते इस्तग़फ़ार ला इलाहा इल्लल्लाह का और इस्तग़फ़ार का विर्द करेंगे, विर्द यानी हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। जब वो हमसे राज़ी होगा तो एज़ अ रिज़ल्ट हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। जब वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा तो हमें अपने रब का कुर्ब हासिल हो जाएगा, हम अपने रब के बहुत करीब हो जाएंगे। जब हम अस्तग़फ़ार ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे तो हमारी नेकियों में इजाफ़ा होगा, क्योंकि मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि किरामन कातिबीन हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे नेक आमाल को लिखते जा रहे हैं। हम दिन में जितनी बार भी पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हमें नेकियां मिलेंगी। क्योंकि जब हम एक लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह का एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, एक वर्ड पढ़ते हैं, एक हर्फ़ पढ़ते हैं, तो एक हर्फ़ के बदले में हमें 10 नेकियां मिलेंगी। तो आप खुद सोचें कि दिन में
اگر ہم 100 بار بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہر ورڈ کی کیلکولیشن لگائیں تو ہمارے نامہ اعمال میں کس قدر نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ جب ہم استغفار پڑھیں گے، استغفر اللہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو ہم آئندہ بھی گناہوں سے بچ جائیں گے۔ فار ایگزامپل ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، ماں باپ کا اپنے دل دکھایا، وہ آپ سے ناراض ہو گئے، انہوں نے کوئی کام آپ نے نہیں کیا، آپ کو احساس ہو گیا، تو کیا ہوا؟ آپ کو احساس ہو گیا کہ ماں باپ ناراض ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی، والدین سے بھی معافی مانگی، پھر استغفار آپ نے کیا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، آئندہ ان کا ہر حکم ماننا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی، سوائے دیکھیں حدیث میں بھی بتایا گیا کہ والدین کی جو وہ فرما برداری کی جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اس قدر فرما برداری کا حکم دیا ہے کہ اگر ان کی ہر بات مانو سوائے ایک بات کے، اور ایک بات کیا ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا کہیں تو وہ نہیں کرنی، باقی ان کا ہر حکم جو وہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو۔ تو کیا ہے، اب ہم نے استغفار کیا، اللہ سے بھی معافی مانگی، والدین سے بھی معافی مانگی، تو اب نے کیا، ہم نے نیکسٹ ٹائم جو وہ گناہ نہیں کرنا، یعنی یہ گناہ اب ہم نے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے، ایک دن نماز نہیں پڑھی ہے، ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی مجبوری کے علاوہ، ویسے فارغ بیٹھے تھے پھر بھی نہیں پڑھی، تو کیا ہے کہ استغفار ہم سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بھی معافی مانگ لی، اب کیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم نے وہ گناہ نہیں کرنا، نماز قضا ہوگی جان بوجھ کے قضا کی، کیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جان بوجھ کر قضا نہیں کرنی، اس کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ اسی طرح زندگی کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم استغفار اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ہمارا اس چیز پہ بلیو ہے تو کیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، تو کیا ہے کہ جب ہم اس کلمات کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو لا الہ الا اللہ کا ذکر اور استغفار بکثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔